أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کے ہم بنی نوع انسانیت پر بے شمار احسانات، انعامات اور نوازشیں، رحمتیں اتنی ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا
امت محمدیہ میں پیدا کیا. سب سے اعلیٰ اور ارفع رسول ہمیں اور آپ کو اس رسول کا امتی ہونے کا شرف بخشا. سب سے اعلیٰ کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو بطور رہنمائی کے عطا فرمائی. سب سے بہترین مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، اسلام. اور سب سے بہترین راستہ، طریقہ، صراط مستقیم اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یعنی صرف کتاب و سنت کا راستہ. آج کے اس خطاب میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ امت کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کا خاتمہ کیسے ہو. یعنی اختلاف امت اور اس کا علاج. بہت سی برائیاں ہیں امت کے اندر، لیکن میں صرف ان برائیوں کا تذکرہ کروں گا جن میں اختلاف ہے. بہت سی برائیاں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارا اور دوسروں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. چوری ایک برائی ہے، ان میں بھی برائی ہے، ہمارے اندر بھی برائی ہے. زناکاری ایک برا عمل ہے، ہمارے سارے بھائی اس کو برا عمل مانتے ہیں. شراب نوشی، سود خوری، بہت سی برائیاں ہیں امت کے اندر، لیکن یہ ایسی برائیاں ہیں کہ جن میں ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ آپ کے یہاں پر بھی بری ہیں، ہمارے یہاں پر بھی بری ہیں. کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن کا تعلق مسائل سے ہے. ان میں جو برائیاں ہیں ہمارے اور بھائیوں کے درمیان، اس کا علاج کیسے ہو. اور اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جس چیز کی آڑ لی جاتی ہے وہ ہیں ان برائیوں کو فروغ دینے کے لیے، فرقوں کو وجود دینے کے لیے. وہ برائی جس کی سب سے زیادہ آڑ لی جاتی ہے وہ ہے اماموں کی عدالت. اس لیے میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اماموں ہی نے سب سے زیادہ تفرقے کو، فرقے بازی کو، گروہ بندی کو سب سے زیادہ اماموں ہی نے روکا ہے. یہ ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا کہ چار امام، چاروں برحق، چاروں میں سے کسی ایک کی بات مان لو. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جب چاروں ہی امام برحق ہیں تو پھر تمہاری کتابوں کے اندر
یہ الفاظ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ کی لعنت ہو اعداد رمل، ریت کے ذرات کے تعداد سے زیادہ، علی من رد قول ابی حنیفہ، اس شخص کے اوپر جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دے۔ جب چاروں امام برحق ہیں تو صرف ایک امام کا نام لے کر یہ کہنا کہ جو ان کے قول کو رد کر دے تو ریت کے ذرات کی تعداد سے زیادہ اس کی شخص کے اوپر لعنت ہو۔ سب سے زیادہ اماموں ہی نے گروہ بندی کو، فرقے بازی کو ختم کیا ہے، اور ہم یہ کہہ کر چار چار گروہ بنانا چاہتے ہیں، فرقے کو وجود میں لانا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی امت کو چار ٹکڑوں میں بانٹ دے، بلکہ مطلب اور مقصد یہ تھا آنے کا کہ بٹے ہوئے اور گروہ گروہ میں، ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر قائم کر دے۔ پیغمبر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹولیوں کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر قائم کرے، نہ کہ نبی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک جماعت کو چار چار ٹکڑوں میں بانٹ دے۔ اتنی موٹی سی بات ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں سب سے پہلے فرقہ بندی کو دیکھو کیسے ختم کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ثبوت دوں گا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، تاکہ آج مسلمانوں کو یہ پتہ چلے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو کیسٹ تیار ہو رہی ہے اس کو آپ غیر اہل حدیثوں تک پہنچائیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور اور مایہ ناز تصنیف ہے جس کا نام ہے عقد الجید۔ عقد کے معنی ہار اور جید کے معنی ہوتے ہیں گردن، یہ گلا، مضاف مضاف الیہ ہے، گلے کا ہار۔ چونکہ ہار عورتیں اپنے گلے میں ڈالتی ہیں، وہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ سینے کے اور دل کے بالکل قریب ہوتا ہے، چونکہ وہ ان کی نظر میں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نظر میں اس کتاب کی قیمتی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، حنفی لوگ مسلمہ طور پر اور متفق طور پر ان کو اپنا امام کہتے ہیں، ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو۔ عقد الجید مطبوعہ بیروت کی چھپی ہوئی یہ کتاب، عربی زبان میں، صفحہ نمبر 57 آپ اٹھا کر دیکھیں۔ میں بیچ بیچ میں ان بزرگوں کے ساتھ لفظ امام بھی لگاتا جاؤں گا، لیکن اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں ان کو امام، ان کی تمام اجتہاد میں بھی، ان کے تمام ثواب و درستگی میں بھی اور غلطیوں میں بھی میں ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا امام صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس مسند پر میں کسی دوسرے کو نہیں بٹھا سکتا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا ایک شاگرد، ایک مقتدی سوال کرتا ہے، سوال پر غور کیجئے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر غور کیجئے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما ابو حنیفہ کی قبر اطہر پر، کہ لوگوں نے کس طریقے سے منمانی کی ہے ان کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ گھوٹالا کیا ہے، اور کس طریقے سے رخ کو موڑنے کی کوشش کی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا شاگرد سوال کرتا ہے، اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ،
امام محترم، اگر آپ سے کوئی ایسی بات نکل جائے یا آپ کوئی ایسی بات کہہ جائیں یخالفہ کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب اس کی مخالفت کر رہی ہو، وہ چیز قرآن میں نہ ہو، یا آپ کچھ کہہ رہے ہو قرآن کچھ کہہ رہا ہو، تو میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ آپ کچھ کہتے ہیں، قرآن کچھ کہتا ہے، آپ کی بات قرآن سے ٹکرا جائے تو کس کی بات مانوں؟ قربان جاؤ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر بالکل وہی جواب دیا جو ایک اہل حدیث کا جواب ہوتا ہے. کہتے ہیں اترکو قولی بکتاب اللہ، میری بات اگر اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، قرآن سے ٹکرا جائے، تو تم میری ہی بات کو چھوڑ دینا. اترکو قولی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی وجہ سے میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا. سوال کرو ابو حنیفہ کے اس جواب کے بعد حنفی برادری کے لوگوں سے، آئے حنفیو، تمہارا امام کہتا ہے کہ ایمان گھٹتا نہیں، ایمان بڑھتا نہیں، ایمان اپنی ایک ہی حالت پر رہتا ہے. یہ تمہارے امام نے کہا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کہیں کی جاتی ہے کسی مجمع میں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو سننے والے جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب اس کے بعد پوچھو اے حنفی برادری کے لوگوں، تمہارا امام کہتا ہے کہ میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن کی بات کو لے لینا. حنفی بھائیو، ایمانداری کے ساتھ بتانا، ایک طرف تمہارے امام کا قول ہے، ایک طرف قرآن کی آیت ہے، اب تم اپنے امام کی بات مانو گے یا قرآن کی بات؟ اگر ابو حنیفہ کے مقلد ہی صحیح اگر ہو سچ حقیقت میں، تو تقلید تو یہی ہے کہ جو تمہارے امام نے کہا تم بھی وہی کہو، جو تمہارے امام نے کہا تم بھی وہی مانو. تمہارا امام کہتا ہے میری بات چھوڑ دو، قرآن کی بات مانو. اگر تم صحیح اور اصلی مقلد ہو تو آج کے بعد قرآن کی بات مان لینا اور ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دینا. یہی ابو حنیفہ کی تقلید ہے. سچ بتاؤ، ہم اہل حدیثوں نے قرآن کی بات مانی، قرآن ہی کی نہیں، ابو حنیفہ کی بھی بات مانی، کیونکہ انہوں نے کہا جب صحیح بات مل جائے، قرآن کی آیت آ جائے یا میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو اسی کی بات کو مان لینا، میری بات چھوڑ دینا. ہم نے ابو حنیفہ کی بات بھی مانی، ہم نے قرآن کی بات بھی مانی. ہم اماموں کی شان میں گستاخی کرنے والے کیسے ہو گئے؟ تم اپنے امام کی بات کو بھی نہ مانو، قرآن کی بات کو بھی نہ مانو، اس کے باوجود تم پکے سچے مسلمان ہونے کے دعوے دار کیسے ہو گئے؟ فیصلہ اپنے دل سے کر لینا. ہمیں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی عادت نہیں، وہ فیکٹریاں جس کے ہاں کھلی ہوں وہ دیں. ہم بڑے محتاط ہوا کرتے ہیں. ہم تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل کو جلدی کافر کہنے کی جرات نہیں کرتے. کہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ایک شخص لڑ رہا تھا، اور جب اس نے کسی صحابی کو تلوار سوتتے ہوئے دیکھا کہ اب یہ قریب ہم کو مار دے گا، تو اس نے اپنی تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کلمہ پڑھا. صحابی سمجھا یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے پوری تلوار اس کے پیٹ کے اندر گھونپ دی. واقعہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ فرمایا ہاں پڑھا تھا. اسمعت کلمتہ، کیا تو نے اس کے اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ کو سنا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی کانوں سے سنا تھا. فرمایا پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھا تھا. کہا اللہ کے نبی اس نے تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا، جب دیکھا میں تلوار لے کر اس کے پاس پہنچ گیا. فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے خوف سے پڑھا ہے؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟
ہم تو کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کی جرت نہیں کرتے. یہ تمہاری عادت ہے, تم ہم کو بھی کافر کہو. ارے تمہارے کفر کے فتوے سے تو امیر معاویہ اور یزید جیسی شخصیتیں نہ بچ سکی, تو ہم کیسے بچیں گے؟ یہ تو تمہاری کرم فرمائی ہے میرے بھائیوں کی. تم امیر معاویہ پر بھی الزام لگا دو, اس کے بیٹے کے اوپر بھی الزام لگا دو, اور جو چاہو جیسے فتوے دو. تمہارے ظلم و ستم سے تو صحابہ کی شخصیتیں بھی میں جو ہے نہیں بچ سکی, تو ہم مسلمانوں کا اور ہم معمولی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں, ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے والا ابھی خاموش نہیں ہوتا, اس نے دوسرا سوال بھی ٹھونک ڈالا. اس نے ایک اور سوال کر دیا, اذا قلت قولا یخالف خبر الرسول. بزرگوار محترم, آپ کی بات قرآن سے ٹکرا جائے تو قرآن کی بات کو لے لیں گے, آپ کی بات چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ کی بات حدیث سے ٹکرا جائے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے ٹکرا جائے, تو میں کیا کروں؟ اذا قلت قولا یخالف خبر الرسول, اگر رسول کی حدیث سے آپ کی بات ٹکرا جائے, آپ کچھ کہہ رہے ہوں اور اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے ہوں, تو ہم کیا کریں؟ میں کیا کروں؟ آپ کی بات مانوں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ قربان جائیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر. یہ جواب آج بھی صفحہ نمبر 57 اقد الجید کے اندر موجود ہے. کتاب بھی تمہاری, عالم بھی تمہارا, چھاپنے والی پریس بھی تمہاری, بس عمل کرنے والے تم نہیں ہو اپنے عالم کی بات پر. قربان جاؤ. ابو حنیفہ جواب دیتے, اترکو قولی بخبر الرسول, میری بات کو چھوڑ دینا, اللہ کے رسول کی حدیث کو نہ چھوڑنا. حدیث رسول ٹکرا جائے تو حدیث رسول پر عمل کرنا, میری بات کو چھوڑ دینا, کیونکہ وہ حدیث ہے, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. وہ الفاظ نبی نے کہے ہیں, لیکن حکم خدا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہے, کیونکہ ما ینطق عن الہوی, میرا نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے. وہ حدیث ہے, اس کو لے لینا, میری بات کو نہ ماننا, اس لیے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں, خطا اور غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے, لیکن محمد رسول اللہ تو اس وقت تک بول ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. سارے لوگ حنفی بھائیوں سے سوال کر لینا, پوچھ لینا, غور کر لینا کیا مسئلہ ہے اور کس کی مانو گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ بیمار ہے, سر میں درد ہے اور چیخ کر کہتی ہے ہائے میرا درد ہے سر. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عائشہ, آج اگر تیرا انتقال ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, تو مر جاتی تو اچھا ہوتا. میاں بیوی کی بات ہے. بیوی کہتی ہے اما عائشہ, آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں مر جاؤں تاکہ آپ کسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سے شادی کر لیں. فرمایا عائشہ تم غلط سوچ رہی ہو, میں نے اس مقصد سے نہیں کہا کہ تم مر جاتی تو اچھا ہوتا, بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر تمہارا انتقال اسی درد سر میں ہو جاتا تو تم کتنی خوش نصیب ہوتی. میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا, میں تمہیں کفن پہناتا, میں تمہارے جنازے کو اٹھاتا اور کاندھا دیتا, میں تمہارا جنازے کی نماز تمہاری پڑھاتا, میں قبر میں اترتا اور تمہاری لاش کو میں قبر کے اندر اتارتا, میں مٹی دیتا, میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا. عائشہ آج اگر تم مر جاتی اور یہ چیزیں مجھے ملتی اور میرے ہاتھ سے تمہیں دفن کیا جاتا, کفن پہنایا جاتا, غسل دیا جاتا, جنازے کی نماز میں پڑھاتا, دعا کرتا, تو تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوتا؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاتی, انتقال کر جاتی, تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا. یعنی شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اس حدیث پر عمل بعد کے لوگوں نے بھی کیا. نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے, انتقال فرما گئے, آپ موجود نہیں. حضرت ابو بکر کی حکومت آئی, 2.5 سال انہوں نے حکومت چلائی. آج ابو بکر کا انتقال ہو گیا, ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں. حضرت ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں. اگر ہمارے حنفی بھائی ہیں تو جائیں اپنے مفتیوں سے سوال کریں,
پوچھے ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں. آج خلیفہ چہارم حضرت علی کی بیوی فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور فاطمہ کو ان کے شوہر حضرت علی غسل دے رہے ہیں. ابو بکر کو بیوی نے غسل دیا، فاطمہ کو شوہر نے غسل دیا. دونوں مثالیں موجود ہیں. ادھر پہلا خلیفہ ہے، ادھر آخری چوتھا خلیفہ ہے. پہلا خلیفہ انتقال کر گیا، اس کی بیوی غسل دے رہی ہے. ادھر چوتھے خلیفہ کی بیوی انتقال کر گئی، اس کو اس کا شوہر علی غسل دے رہے. اگر ان لوگوں کی نظر میں شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد نکاح ٹوٹ گیا ہوتا یا ٹوٹ جانے کا عقیدہ ہوتا تو ابو بکر کی بیوی یہ گناہ کیوں کرتی؟ حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ کو غسل کیوں دیتے؟ کیا ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ مولانا جرجیز صاحب حدیث بخاری کی آپ نے پڑھی ہے، وہ بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں تمہیں غسل دیتا. حدیث اپنی جگہ پر ابو بکر کو ان کی بیوی نے غسل دیا، یہ بھی ہم مانتے ہیں. حضرت فاطمہ کو ان کے شوہر علی نے غسل دیا، یہ بھی ہم مانتے ہیں. لیکن ہر شوہر اپنی بیوی کو غسل دیتے یا بیوی شوہر کو، یہ نہیں مان سکتے کیونکہ میرے امام نے منع کیا ہے. ہم تو اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں، ہم نے تو سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ کو مانا ہے. ہمیں سمجھانا ہے تو ابو حنیفہ کی دلیل لے کے آؤ، حدیث رسول ہم مانتے ہی نہیں. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اذا قلت قولا یخالفہ خبر الرسول، اگر رسول کی حدیث سے کوئی بات ٹکرا جائے تو تم کس کی بات مانو گے؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں اترکوا قولی بخبر الرسول، میری بات چھوڑ دینا اور حدیث رسول کو لے لینا. لو ابو حنیفہ کہتے ہیں شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو چہرہ نہ دیکھنے دو، نکاح ٹوٹ گیا. بیوی انتقال کر جائے تو شوہر کو اس کے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دو، اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگانے دو، نکاح ٹوٹ گیا. یہ ہے ابو حنیفہ کا قول اور یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ عائشہ اگر تو مر جاتی تو میں تجھے غسل دیتا، کفن بھی پہناتا، تیرا جنازہ بھی اٹھاتا، قبر میں اپنے ہاتھ سے تجھے اتارتا اور مٹی بھی دیتا. حنفی برادری کے لوگوں، میں نے تمہارے امام کا قول بھی سنا دیا، ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ کی حدیث بھی سنا دی ہے. اب تم فیصلہ کر لو، ابو حنیفہ کی بات مان کر حنفی کہلاؤ گے یا جناب محمد رسول اللہ کی بات مان کر محمدی کہلواؤ گے. ہاں، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کلمہ تم نے لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھا ہے یا کلمہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اس کلمے کو یاد رکھ کر کوئی جواب دینا. ہاں، تمہارا جو فیصلہ ہو، میں تمہارے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا، تم اپنی مرضی کے مالک ہو. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کر کرنا کہ کلمہ تم نے کس کا پڑھا ہے. تم تو حنفی بھی نہیں رہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میری بات جب ٹکرا جائے حدیث سے تو حدیث کو لے لینا. تم نے نہ حدیث ہی لی، نہ اپنے امام کا قول ہی مانا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے رہے. دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہی حساب ہے ہمارا. ہم ابو حنیفہ کی بھی بات مان کر حنفی نہیں بن سکے اور حدیث بھی ہم نے نہیں مانی، ہم کہیں کے نہیں ہوئے. میرے بھائیوں، کم سے کم کسی ایک کی تو بات مان لیتے. ابو حنیفہ کی بات مانو گے تو آٹومیٹک حدیث ماننا پڑے گی اور حدیث مان لو گے تو آٹومیٹک ابو حنیفہ کی بات پر بھی عمل ہو جائے گا. پوچھنے والا خاموش نہیں ہوا، ایک اور سوال ٹھونک ڈالا. قرآن و حدیث کی بات تو بہت دور کی بات. اذا قلت قولا یخالف قول الصحابہ، اگر آپ کی بات کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے، صحابی کی بات کچھ اور ہو اور آپ کی بات کچھ اور ہو، تو صحابی کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں، صحابی کی بات پر عمل کریں یا آپ کی بات پر عمل کریں. امام صاحب کا جواب سنو، ابو حنیفہ کا جواب سنو. کہتے ہیں اترکوا قولی بقول الصحابہ، میری بات چھوڑ دینا صحابی کے قول کے آگے، میری بات چھوڑ دینا صحابی کے کردار اور فعل و عمل کے آگے، کیونکہ وہ صحابی ہے، اس نے جناب محمد، میری بات چھوڑ دینا اس کی لے لینا، کیونکہ وہ صحابی ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی معیت کو پایا ہے، اس نے نبی کا ساتھ لیا ہے، وہ نبی کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، اس کو نبی کی زندگی کے بارے میں جو تجربہ ہے وہ ہمیں نہیں ہے، اس لیے اس کی بات کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا.
اس کے باوجود کوئی کہے گا کہ ابو حنیفہ کسی امام کے پیروکار تھے؟ جاؤ ایک سوال کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، یہ سوال تو میں چھوڑ دوں گا، مجھے بتاؤ کہ تقلید فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے، کیا ہے؟ چلو جو ہے تو سارے مسلمانوں پر ہے یا صرف ایک برادری پر ہے؟ اور اگر سارے مسلمانوں پر ہے تو سارے مسلمانوں میں تمہارے امام بھی شامل ہیں یا نہیں؟ اور اگر تقلید سب پر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے تو تمہارے امام بھی کسی کے مقلد تھے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، تقلید اگر فرض یا واجب تھی تو تمہارے امام کس کی کیا کرتے تھے؟ اور اگر تمہارے امام کسی کی کرتے تھے تو تم نے اس کی کیوں چھوڑی جس کی تقلید تمہارا امام کرتا تھا؟ اور جب تمہارا امام کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا، وہ بغیر تقلید کے مجتہد تھا، وہ ایک انسان تھا، اگر وہ بغیر تقلید کے ایسا کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ آج تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ لائٹ چلی گئی نا؟ آ جائیں تو آ جائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں۔ وہ اپنے اماموں کے بارے میں بتائیں کہ وہ حنفی تھے کہ شافعی کہ مالکی حنبلی، ہم سے پوچھو ہم تو ایک ہی جواب دیں گے کہ وہ اہل حدیث تھے۔ اہل حدیث کہنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور حنفی شافعی کہنے میں نقصان ہوگا، اس لیے کہ ابو حنیفہ بھی کسی امام کے اگر ماننے والے تھے تو تم نے اس امام کا نام کیوں چھوڑ دیا؟ سنو، خود ابو حنیفہ کے باپ کے بارے میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ وہ کس امام کے ماننے والے تھے، اور جن لوگوں کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہو کہ ابو حنیفہ کے باپ حنفی تھے کہ شافعی کے مالکی، وہ آج ہم کو حنفی اور شافعی اور مالکی بنانے کی بات کرتے ہیں۔ سنو، ابو حنیفہ اہل حدیث تھے کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ الفاظ سننا چاہتے ہو ان کے الفاظ یہ ہیں، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اسی پر عمل کر لینا۔ ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی پر عمل کر لینا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اہل حدیث کیا کہتا ہے، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بھی تو وہی کہنا ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں تو ہم گستاخ ہو جاتے ہیں، اور یہی بات تمہارا امام کہتا ہے تو کروڑوں لعنتیں نازل ہوتی ہیں اس شخص کے اوپر جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دیتا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ابو حنیفہ کا جواب۔ آئیے کس طریقے سے فرقے بازی کو مٹایا، اختلاف کو۔ اب دوسرے امام کو لے لو۔ اب میں لیتا ہوں امام مالک کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب کل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه وکل ما وافق ما لم یوافق الکتاب والسنت فترکوه۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ میں بھی ایک انسان ہوں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام انسان تھے، خطا اور غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ ابو حنیفہ نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا، کیا کہتے ہیں؟ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، اختی و اصیب، کبھی کبھی غلط بات بھی کہہ جاتا ہوں اور صحیح بات بھی کہہ جاتا ہوں، کہیں میری غلط بات کو صحیح سمجھ کر عمل نہ کر لینا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کل ما وافق الکتاب و سنت، میں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کتنی باتیں کتاب و سنت کی موافقت کر رہی ہیں، کتنی باتیں قرآن اور حدیث سے مل رہی ہیں، جو باتیں قرآن و حدیث سے ملیں فخذو، اس کو لے لینا، وکل ما لم یوافق، اور جو باتیں نہیں موافقت کر رہی ہیں کتاب و سنت سے فترکون کو چھوڑ دینا۔ جو باتیں قرآن و حدیث سے مل رہی ہیں ان کو لے لینا، اور جو باتیں قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ امام مالک نے جو بات کہی وہی تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام اپنی جگہ پر
سب کی عزت اور احترام اپنی جگہ پر، میرے پاس کسی امام کا مسئلہ لاؤ، قرآن و حدیث سے جس امام کی بات ملتی ہوگی آمنا وصدقنا، ہم سارے اماموں کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس وقت جس امام کی بات جتنی زیادہ رسول سے ملے گی اس مسئلے میں اس امام کی ہم سب سے زیادہ بات مانیں گے۔ اس اعتبار سے ہم چاروں اماموں کو مان لیتے ہیں، آپ کی طرح نہیں ہے کہ برحق تو چاروں کو کہیں مانے ایک کو اور تین کو ریجیکٹ کر دیں، چاہے اس کی بات کتنی زیادہ قرآن و سنت سے موافقت کر رہی ہو، لیکن نہیں مان سکتے کیونکہ ہم اس امام کو نہیں مانتے۔ ہاں ایک مسئلے میں مانتے ہیں، بس ایک مسئلے میں، اور وہ ماننا مجبوری ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کسی عورت کا شوہر گھر سے غائب ہو جائے اور جب بتائے نہیں، کہے بغیر چلا جائے، تار نہیں، ٹیلی فون نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آیا مر گیا یا زندہ ہے، کوئی خیر خبر نہیں، تو عورت کتنے دن اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ ابو حنیفہ کا پہلا قول ہے 120 سال، اور دھیرے دھیرے آتے آتے 90 سال پر اٹک گیا کہ اتنے دن بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرے گی۔ اشرف علی تھانوی ہمارے انڈیا میں بڑے مقبول مانے جاتے ہیں، آپ کے یہاں پر بھی مانے جاتے ہوں گے۔ انہوں نے 90 سال کا تخمینہ لگایا کہ ایک لڑکی کی شادی مان لو 20 سال میں یا 15 سال میں ہو گئی، انڈیا میں وہاں جلدی ہوتی ہے، آپ کے یہاں تو 40 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ 15 سال کی لڑکی کی شادی ہو گئی، اب اس کی عمر 20 سال ہوئی، شوہر غائب، اب وہ 90 سال انتظار کرے گی۔ کتنے سال کی ہو گئی؟ 110۔ 15 کی شادی ہوئی، 5 سال رہی شوہر کے ساتھ، 20 سال کی ہوگی، شوہر غائب، اب 90 سال انتظار کرے گی، تو 90 اور 20 110۔ اب وہ سمجھے گی کہ میرا شوہر مر گیا، اب وہ عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد وہ شادی کرے گی دادا سے یا پر دادا سے، وہ اللہ بہتر جانے، اب وہ جا کر شادی کرے گی۔ اشرف علی تھانوی نے چاروں مسلکوں کو دیکھا، ان کو امام مالک کا ایک قول نظر آیا، 4 سال انتظار کرے گی جو حدیث سے مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال کی انتظار مان لو۔ حنفیوں نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ اگر ہم ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں اور امام مالک کی بات مان لیتے ہیں، 4 سال کا مسئلہ مان لیتے ہیں، تو تقلید جا رہی ہے ابو حنیفہ کی۔ اشرف علی صاحب ایسا راستہ نکالو کہ تقلید نہ جائے، یعنی صاحب بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی راستہ، چاروں امام برحق۔ اس مسئلے میں اگر ابو حنیفہ کا مانا جائے تو لڑکی بوڑھی ہو رہی ہے، زناکاری پر اتر آئے گی، اگر آپ نے اس کو 4 سال کے بعد نکاح کی اجازت نہیں دی، بدفعلی و بد کرداری اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، چھچورے لڑکے اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے امام مالک کا مسئلہ مان لو 4 سال والا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس میں ابو حنیفہ کی تقلید چلی جائے گی، کہنے لگے تقلید چلی جائے، چلی جانے دو، اگر ابو حنیفہ کی بات مان کر اڑے رہو گے تو اسلام چلا جائے گا۔ بہت اچھی بات کہی ہے، یہ ان کے الفاظ سنہرے الفاظوں سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہا کہ تقلید جا رہی ہے، جانے دو، اسلام تو بچا ہے، اور اگر ابو حنیفہ کی بات مان لو گے تو اسلام کا جنازہ اٹھ جائے گا، عورت زناکاری پر اتر آئے گی، جو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، زناکاری پر آمادہ ہو جائے گی۔ کون انتظار کرے گا 90 سال؟ اور 90 سال کے بعد پھر وہ کس سے شادی کرے گی؟ اور شادی بھی کر لی تو اب بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہاں تقلید کریں گے۔ اہل حدیث کہتا ہے 8 رکعت تراویح کی حدیث صحیح ہے، نہیں مانیں گے، ہم 20 کی مانیں گے۔ ارے پھر 20 کی کیوں مانتے ہو؟ کہنے لگے جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب۔ دلیل دیکھیے۔ ہم نے کہا پھر تو تراویح 36 تک کی دلیل ملتی ہے اور 40 تک کی دلیل ملتی ہے، جتنی زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب، تو 40 کی رکعت کیوں نہیں مان لیتے؟ کہنے لگے ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں، جتنے میرے امام نے بتائی اتنی پڑھیں گے۔ جھگڑا تو اسی بات پر ہے، حدیث اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے، ہم کو منوانا ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آؤ۔ کبھی سن لینا فرصت سے، بڑی درد بھری ہے داستان میری۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر انہوں نے بلڈوزر چلایا ہے،
बुलडोजर चलाया है किताबुल ईमान से लेकर इमाम बुखारी की किताबुल तौहीद आखिरी हदीस तक जाइए और चले जाइए। ऐसी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी में 7000 हदीसें लाए, उनमें से 2500 हदीसें ऐसी हैं जिनको आज नहीं माना जाता है, सिर्फ ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हमारे इमाम से टकरा रही हैं। हदीस है लेकिन नहीं माने। इमाम मालिक का भी कौल पेश कर दिया, अब एक कौल और पेश कर रहा हूं। देखिए किस तरीके से मिटाया इख्तिलाफ को इन इमामों ने। अब आओ इमाम शाफी का देख लो, उसके बाद में एक एक कुरान की आयत पढ़ूंगा इख्तिलाफ मिटाने के लिए और एक एक हदीस पढ़ूंगा। यानी इमामों ने भी मिटाया, कुरान ने भी इख्तिलाफ मिटाया, हदीस ने भी इख्तिलाफ मिटाया। हमें और आपको भी कुरान और हदीस की रोशनी में इख्तिलाफ का इलाज ही है कि ऐसे ही मिटेगा इलाज। यही इख्तिलाफ का इलाज है, दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। मीटिंगें कर लो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम नीचे बांधो हम ऊपर बांधते हैं, बस ये इख्तिलाफ मिटने की शक्ल नहीं है। इख्तिलाफ कैसे मिटेगा? जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया और अल्लाह ने बताया उस तरीके पर इख्तिलाफ मिटेगा। चलो इमामों को मानते हो, इमामों ने इख्तिलाफ कैसे मिटाया? लो इमाम अबू हनीफा की दलील दे दी, मालिक की दे दी, इमाम शाफी की दलील लो। इमाम शाफी क्या कहते हैं? इज़ा वजदतुम फी किताबी खिलाफ सुन्नतिन फक़ूलू बिसुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदअू मा क़ुल्तु। इमाम शाफी फरमा रहे हैं, क्या कहते हैं? इज़ा राअयतुम इज़ा वजदतुम फी किताबी, जब तुम मेरी किताब के अंदर कोई ऐसी चीज पाओ खिलाफ सुन्नत रसूलिल्लाह, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ हो, अगर तुम मेरी किताब में कोई ऐसी चीज पाओ जो हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हदीस के खिलाफ हो, तो क्या करो? कहते हैं फक़ूलू बिसुन्नति रसूलिल्लाह, तो उसी पर अमल करो जो रसूलुल्लाह ने कहा है, उसी को पकड़ो जो अल्लाह के रसूल ने कहा। फदाउ मा कुल्तु, और जो मैंने कहा उसको छोड़ दो, जो मैंने कहा है उसको नजरअंदाज कर दो, उसको छोड़ दो। इसलिए कि कायनात में अगर किसी की बात मानी जाएगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। इमाम शाफी ने भी इस इख्तिलाफ को ये कहकर खत्म कर दिया। अब एक इमाम और रह गया, दिल चाहता कि उसका भी कौल पेश कर दूं आपके सामने, वो है इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने तो लफ्ज तकलीद का लफ्ज अपनी जबान से इस्तेमाल करते हुए लफ्ज इस्तेमाल किया। फरमाया ला तुकल्लिदनी वला तुकल्लिदन्न मालिकन वला शाफी वला औज़ाई वला सौरी खुद मिन हैसु अखज़ू। क्या जवाब दिया उन्होंने? फरमाया ला तुकल्लिदनी, तुम मेरी तकलीद मत करो। देखिए अहमद इब्न हम्बल ने कितने साफ अल्फाज में कह दिया, ला तुकल्लिदनी, तुम मेरी तकलीद मत करना, वला तुकल्लिदन्न मालिकन, और हरगिज़ तुम इमाम मालिक की तकलीद भी मत करना, वला शाफी, ना इमाम शाफी की तकलीद करना, वला औज़ाई, ना इमाम औज़ाई की तकलीद करना, वला सौरी, ना इमाम सौरी की तकलीद करना, बल्कि मसाइल वहां से लेना, खुज़ मिन हैसु अख़ज़ू, तुम वहां से मसले लेना जहां से इन्होंने मसले लिए हैं। तुम वहां से मसले लेना जहां से इन लोगों ने मसले लिए हैं। हम क्या कहते हैं? हम भी तो यही कहते हैं कि आओ, ऐसी कौन सी चीज है जो अल्लाह की किताब कुरान के अंदर मौजूद नहीं, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मौजूद नहीं। एक शख्स है आपके फैसलाबाद में, उसका हमारा किताबी एक अंदाज चल रहा है, वो मेरे खिलाफ लिखता, मैं उसके खिलाफ लिखता हूँ। फैसलाबाद से बरेलवियों का एक पर्चा निकलता है जमजम, मेरे यहाँ से एक पर्चा निकलता है जामिया सिराजुल उलूम झंडा नगर से असिराज, बराबर उसमें जवाब दिया जा रहा है। आगे कहता है कि कुरान और हदीस के अंदर वो मसले नहीं हैं जो इमामों ने बताए हैं, यानी बहुत सी बातें कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, इमामों ने उसको आज किस दौर के हिसाब से वाज़ेह किया है। मैंने उससे कहा कि अगर सारे मसाइल का जवाब इमामों ने दिया है तो मुझे फ़िक़्ह हनफिया से इस सवाल का जवाब दो। अमेरिका चांद पर जमीन बेचना शुरू कर दिया है और एक दिन इंसान चांद के ऊपर रहेगा, जमाना तरक्की करेगा। हदीस में आता है चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ। जब इंसान चांद पर रहेगा तो क्या देखकर रोजा रखेगा, क्या देखकर ईद मनाएगा? मुझे इसका जवाब फ़िक़्ह हनफिया से दो, अबू हनीफा के कौल से। मैंने कहा ग्रीनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां 6 महीने सूरज निकलता है, 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन। हदीस में आता है जब सूरज गुरूब हो जाए तो रोजा इफ्तार करो। वहां 6 महीने गुरूब ही नहीं हो रहा है, वहां के लोग रोजा इफ्तार करेंगे या नहीं? मुझे फ़िक़्ह हनफिया से जवाब दो। ऐसे पेचीदा मसाइल का जवाब कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है और तुम कहते हो फ़िक़्ह हनफिया। मुझे बताओ हनफिया क्या कहा अबू हनीफा ने? मैंने कहा मैं इंडिया से आया हूं, मेरे मोबाइल में गाने भरे हुए हैं, आपने
مجھے فون کیا اور میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے ہوئے تھا، میری گھنٹی کی جگہ پر گانا بجنے لگا انڈیا کا، نماز کی حالت میں، بتائیے میں کیا کروں؟ موبائل کو نکال کر جیب سے گانا بند کر دوں، موبائل سوئچ آف کروں یا آن ہی رہنے دوں؟ موبائل نکال سکتا ہوں یا نہیں نکال سکتا ہوں جیب سے اور بند کر سکتا ہوں یا نہیں؟ نوٹ، میں نے اس سے کہا سنو، اس کا جواب مجھے فقہ حنفیہ سے چاہیے، ابو حنیفہ کے قول و فعل سے چاہیے، مجھے اس کا جواب دیجئے فقہ حنفیہ سے۔ تو ہم سے کہتا ہے، یہاں آنے کے بعد کراچی جب میں آیا تو میں نے اس سے بات کی کہ میں آ چکا ہوں، تو مجھ سے کہتا ہے کہ کیوں نہیں نکالے گا؟ میں نے کہا میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی نے قرآن کو اٹھا لیا اور اس کو پڑھ لیا بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں ہدایہ کتاب الصلاۃ کے اندر لکھا ہوا کہ جس نے نماز کی حالت میں قرآن اٹھا لیا، پڑھ لیا، جیسے سعودی عرب میں ایک آدمی پڑھتا ہے، پیچھے آدمی دیکھتے ہیں، کہا جس نے قرآن کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، بطلت صلاتہ، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا ہاں صحیح ہے۔ میں نے کہا اب بتاؤ، بولا نہیں نکال سکتا ہے موبائل۔ میں نے کہا گانا بجنے دیں؟ میں نے اس سے کہا گانا بجنے دوں؟ کہنے لگا بجنے دو، نکالو گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا قرآن اٹھانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ ہم نے کہا فتاوی عالمگیری دیکھ، اس میں لکھا ہے کتے کے بچے کو اٹھا کر گود میں لے کر اگر کوئی نماز پڑھے تو جازت صلاتہ، نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اب بتا کیا فتویٰ دیتا ہے؟ کتے کے پلے کو اٹھا کر نماز پڑھی جائے تو ہو جائے گی، ہم موبائل نکال کر بند کر کے جیب میں رکھ دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا فقہ حنفیہ سے جواب دو۔ فون آنا بند ہو گیا۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی اپنی نواسی امامہ کو جب نماز پڑھتے تھے تو زمین سے اٹھا لیتے تھے، گود میں لے لیتے تھے، رکوع کرتے تھے اس کو رکھ دیتے تھے، بٹھا دیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے تو گود میں لے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی امامہ کو اٹھا رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اہل حدیث کی دلیل یہی حدیث ہے کہ جب بچی کو گود میں اٹھایا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، تو نماز کی حالت میں اگر موبائل بجنے لگے تو اس کو اٹھا کر نکال کر بند کر کے پھر جیب میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے، قیامت کی صبح تک کوئی بھی سوال پیش کرو، اہل حدیث انشاءاللہ اس کا جواب صرف رب کے قرآن سے دے گا، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان سے دے گا، کیونکہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے نبی آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے زمانے میں نبی اکرم کے اوپر ہی دین کو مکمل کر دیا تھا، جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، اعلی حضرت غوث پاک احمد رضا، یہ سارے کے سارے لوگوں کا پتہ بھی نہیں تھا، یہ لوگ پیدا نہیں بھی ہوتے تب بھی دین میں کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ بعد میں آ گئے تب بھی دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا۔ دین وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ نے دیا۔